بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیک یا محمد نور من نور اللہ۔ بعض دفعہ انسان ایسی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، آسیب زدہ ہو جاتا ہے، سحر زدہ ہو جاتا ہے، جادو کی زد میں آ جاتا ہے، اور انسان کی کیفیات یہ ہوتی ہیں، یوں محسوس کرتا کہ میرے ساتھ ساتھ کوئی بندہ چل رہا ہے، اس کو سرگوشیوں کی آواز آ رہی ہوتی ہے اور آنے لگتی ہے، کوئی سائے سے محسوس ہونے لگتے ہیں، جسم کے اندر ایک کپ کپاٹ، ایک راشا سا طاری ہو جاتا ہے۔ ان ساری کیفیات کی صورت میں سورہ طارق والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق، اس کو فجر کی نماز کے بعد 3 بار پڑھنے سے یہ ساری کی ساری جادو اور جنات کی جو کیفیات بندہ محسوس کرتا ہے وہ دور ہو جاتی ہیں۔ بعض دفعہ انسان کے جسم کے اندر کانٹے سے چبھنے لگتے ہیں، ایک سرسراہٹ سی محسوس ہوتی ہے، ایک سردی کی لہر سی محسوس ہوتی ہے، اور بعض دفعہ بستر کے اندر بھی محسوس ہوتا ہے کہ میرے جسم کو کوئی چھیڑ رہا ہے، جسم کے اوپر نیلے کالے سے داغ پڑ جاتے ہیں، بعض دفعہ کٹنے کے نشان لگ جاتے ہیں جس طرح کسی نے دانتوں سے کاٹا ہو، اور بعض دفعہ کپڑوں کو کٹ لگ جاتے ہیں، بعض دفعہ خون کے چھینٹے گھر کے اندر محسوس ہوتے ہیں اور دیکھتا ہے بندہ فرش میں، دیواروں پہ، اور بعض دفعہ گوشت کی بوٹیاں کبھی چھت میں، کبھی کسی کمرے میں، کبھی کسی جگہ سے اسے نظر آتی ہیں۔ تو جب ایسی صورتحال ہو اور ایسی واضح نشانیاں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں تو یہ کوئی ڈاکٹر حکیم کا علاج نہیں ہے کہ آپ جا کے ڈاکٹر کو دکھائیں کہ یہ میرے جسم کے اوپر ایسے نیل سے پڑ گئے ہیں، نشان پڑ گئے ہیں، کسی کے کاٹنے کا نشان ہے، کپڑوں کو کٹ لگیں، ڈاکٹر آپ کو اس کا کیا علاج بتائے گا؟ حکیم آپ کو اس کا کیا، وہ کسی اور نفسیاتی مرض میں مبتلا کر کے پھکیاں اور پیڑیں جب مختلف ہو جائیں تو پھر انسان بگڑ جاتا ہے، اس کی کیفیات ایک جیسی نہیں رہتی۔ اور اس صورت کو پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ چھٹکاؤ کریں دیواروں پہ، بستر پہ، اور خود اپنے سینے پہ، چہرے پہ اس پانی کے چھینٹے ماریں اور پانی پئیں، اور اگر پوری صورت نہیں پڑھ سکتے تو آخری اس کی جو آیات انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا، ان آیات کو پڑھیں۔ اور یہ جو اس کی آخری آیات ہے نا، جادو ٹونے کے علاوہ، جنات کے آسیب کے اثرات کے علاوہ، کسی زہریلے جانور کے کاٹنے اور اس کے ڈنگ کے زہر کی وجہ سے جو تکلیف ہوتی ہے نا، اس میں بھی یہ کارآمد ہیں، تیر بہدف ہیں، آزما کے دیکھیے، مفت کے علاج ہیں یہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام ہے نا، آپ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے رہیں، ہمیں اپنے فوائد، بینیفٹس اور وہ چیز چاہیے جو ہمیں مشکل سے نکال کر آسانی کی طرف، بیماری سے نکال کر شفا کی طرف لے آئے، وہ جس طریقے سے بھی ہو۔ اس کو پڑھیں، روز کا یہ معمول بنا لیں، اور وہ بندہ جو قرآن پاک کو ترتیب کے ساتھ الحمد سے لے کر والناس تک پڑھتا ہے، باوضو رہتا ہے، یہ بات سمجھ لیں اور جان لیں کہ 5 وقت کا نمازی ہو،
باوضو رہتا ہو اور قرآن کی تلاوت کرتا ہو، یہ کسی بھی تنگی اور کسی بھی پریشانی میں مبتلا نہیں ہوتا۔ اگر اس کی ابتلا ہو تو وہ بطور آزمائش ہوتی ہے، اس کو اور کندن بنانے کے لیے ہوتی ہے۔ کسی بیماری جادو جنات کے اثرات کے زیر اثر یہ نہیں آئے گا، کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ 1 منٹ لگتا ہے یا 1.5 منٹ لگتا ہے اس پوری سورت کو پڑھنے میں۔ والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم ثاقب ان کل نفس لما علیہا حافظ۔ پڑھیں فجر کی نماز کے بعد 3 بار، اول آخر درود پاک پڑھ لیں، پانی پہ دم کریں، پانی پئیں، چھٹکاؤ کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، بستر پہ جاتے اس کو جھاڑ پھونک کر لیتے، جھاڑتے، پڑھتے، پھونکتے، بچوں کو دم کرتے۔ آج لوگوں نے پتہ نہیں کہاں کہاں سے یہ باتیں نکال کے لائی ہیں تو چھوڑ دیا ہے۔ ہاں وہ اور لوگ ہیں ایسی اعلیٰ صفات کے حامل جو نہ دم درود پہ نہ کسی ڈاکٹر حکیم کے نسخے پہ جاتے ہیں، وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر بھروسہ اور توکل کرتے ہیں۔ ایسے لوگ بے حساب بلا حساب و کتاب جنت میں جائیں گے، لیکن ایسا توکل سا بھروسہ کہاں سے لائیں؟ لوگوں کو معمولی سی تکلیف آتی ہے تو اپنا معالج ڈھونڈنے پہ لگ جاتے ہیں، وہ یہ نہیں سوچتے کہ یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے اور جس نے لایا ہے وہی اس کو لے جائے گا۔ یہ جو متعدی امراض ڈاکٹر حکیم طبیب سارے منع کرتے ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو یقین اور اعتقاد کے کمزور ہوتے ہیں۔ پکے پختہ یقین اعتماد والے لوگوں کے پاس یہ بیماریاں نہیں آتی، اگر آئیں بھی تو ان کی نظر، ان کی سوچ یہ ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے اور وہی اس کو لے جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال پیش کی، ایک اونٹ کو یا کسی جانوری کو جو پہلی دفعہ بیماری لگتی ہے اس کو کس نے لائی ہے، کس سے لگی ہے؟ دوسرے کو لگنے کی تو سمجھ آتی ہے کہ پہلے سے لگی ہوگی، تیسرے کو دوسرے سے لگی ہوگی، چوتھے کو تیسرے سے لگی ہوگی، لیکن جس کو پہلی دفعہ یہ بیماری لگی ہے اس کو کدھر سے لگی ہے، کہاں سے لگی ہے، کس نے لگائی ہے؟ اعتقاد اور یقین کو پختہ بنائیں، قرآن سے اپنا علاج کریں اور دوسروں کو بھی اپنے ساتھ ملائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔